پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طویل ہسٹری ذکر کی ہے قرآن مجید کے اندر پچھلے انبیاء کی. شرک سب قوموں کے اندر تھا جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، لیکن اس قوم کا ایک ایک عمل ہائی لائٹ کیا جس نے اس عذاب کو ٹریگر کیا. لیکن وہ ایک گناہ ایسا ہوتا تھا جس سے وہ عذاب کو دعوت دیتے تھے اور قومیں ہلاک ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح قوم لوط تھی جس کی قوم میں شرک تھا. لوط علیہ السلام کی قوم میں شرک تھا، مشرک تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے. لیکن جو وجہ بنی اس عذاب کی کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس سے ڈرایا کہ ایسا عذاب آیا کہ فرشتے نے اس بستی کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور الٹا کر کے پٹخ دیا، اور ایسا ہوا کہ اس قوم کو جو ہے کوئی آج پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی یاد ہی نہیں رکھا، اور کلم تغنی بالام جیسے کل کبھی تھے ہی نہیں، ایسے ہو گئے جیسے کبھی آئے ہی نہیں وہ دنیا کے اندر. اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. لیکن ان کا جرم جو ہائی لائٹڈ تھا، جو اللہ نے ہائی لائٹ کیا قرآن کریم میں، وہ تھا ہومو سیکشوالٹی، اور جہاں پہ مرد سے حاجات پوری کرتا تھا، عورت سے. اور یہ معاشرے کے اندر ایسی فحاشی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہی کہا کہ یہ ایسی فحاشی تھی، ایسا کام تھا جو آج سے پہلے ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے گناہ پہ نہیں پکڑتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نظام کو کچھ ایررز، کچھ غلطیاں، کچھ خطائیں، کچھ بغاوتیں، کچھ گناہ، کچھ نافرمانی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں.